ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب ایک بات ہم اپنے ناظرین کے لیے کلیئر کر دیں یہاں پر کہ ہم نے یہ تو بتا دیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ کرنے کے لیے 68 سیٹس چاہیے, 68 ممبران اگری ہونے چاہیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں, لیکن اس کی کامیابی کے لیے 171 آج کی جو اکاؤنٹ ہے 340 ممبرز کا ہاؤس ہے تو 171 ارکان ہمیں چاہیے ہوں گے, پارلیمنٹ کو چاہیے ہوں گے اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونا ہے. لانچ کرنے کے لیے صرف 68 چاہیے, کامیاب کرنے کے لیے 171 چاہیے, کیونکہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو کہ ضروری ہے لوگوں کو بتانا. ریڈی صاحب اب ہمیں حال میں SMS بھی بہت سے آئے ہیں اور اس میں ہمیں ایک SMS آیا جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ جس طرح کی سچویشن آپ بتا رہے ہیں آپ نے تو لگ بھگ ایسے کہہ دیا شاید یہ واقعی ہوگا. نہیں دیکھیے میں کیا کہوں, میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارا جاب از ٹو ایکسپلور دا پاسبلٹیز. پرابیبلٹی کیا ہے ہم نے وہ بھی آج بتا دی آپ کو کہ جو لوگ کرنا چاہیں گے ان کے آگے کیا پرمیٹیشنز ہیں, کیا کمبینیشنز ہیں, کیا چانسز ہیں, کیا انہوں نے ورکنگز کی ہوں گی, کس طریقے سے سوچا ہوگا اس کو آگے بڑھانے کا. تو یہ گیم پلینگ ہوتی رہتی ہے. جیسے ملٹریز جو ہیں وہ کانسٹنٹلی گیم تھیوری کے اندر اگر انیمی نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے, اگر وہ ایسے جائے گا تو ہم یہاں جائیں گے, اگر وہ پیچھے آئے گا تو ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ گیم پلینگ ہوتی رہتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو اینالسٹس ہیں, پولیٹیکل اینالسٹس ہیں یا باقی جو لوگ تبصرے کرتے ہیں, تو یہ گیم پلینگ ہر روز اخبار میں آتا ہے, ایک نئی سازش, ایک گورنمنٹ کو گرانے کا یہ طریقہ, یہ ہونے کا, اور گورنمنٹ جا رہی ہے جی, جا رہی ہے جی, جا رہی ہے. تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. تو اس لیے اٹ از آلویز امپورٹنٹ کہ آپ انالیسس کر کے دیکھیں کہ کیا جا سکتی ہے, نہیں جا سکتی, کیسے جا سکتی ہے, کیسے نہیں جا سکتی, کیا پرابلمز آ سکتی ہیں. تو ہم وہی ہم نے آج کیا ہے. ہمیں یہ انفارمیشن اتنی ہوتی ہے کہ سوچ رہے ہیں کچھ لوگ, اب کیا انہوں نے کوئی سوچ کی کنکلوژن نکالی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں, بیکاز وہ ٹاپ سیکرٹ ہے. مگر جب وہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو کچھ باتیں باہر بھی نکلتی ہیں جہاں سے ہمارے انٹینے جو ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں. وہ ہم نے کچھ پکڑا تو ہم نے کہا ذرا ڈسکشن کر لیں کہ یہ اگر ہوتا ہے تو ہم کہیں گے جی ہم نے اس کو اینالائز کر لیا تھا, نہیں ہوتا تو اس کا بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اگر نہیں ہوگا تو کیا وجوہات ہوں گی کہ اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے یا کوئی اور موقع کی انتظار کی جائے. پھر صاحب اعجاز صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی سر میں آپ کو رجب سیٹھی صاحب کو سلامت کرتا ہوں. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جی جسٹس صاحب یہ جو آئے تھے انصاف کے لیے, غریبوں کو انصاف دینے کے لیے, مہنگائی ختم کرنے کے لیے, مہنگائی کا تو عالم وہی ہے. آپ دیکھیں ایک مرغی کا گوشت انہوں نے 170 لکھ کے لگایا لیکن وہ 290 235 بکرے کا گوشت بھی انہوں نے ایسے لگایا, لیکن وہ دیکھ کوئی نہیں رہے. نہ مہنگائی ختم ہوئی ہے, نہ کرپشن ختم ہوئی ہے, نہ ظلم ختم ہو رہا ہے غریبوں پہ. ہمیں نہ سیاست چاہیے نہ سیاستدان چاہیے, ہمیں اس ملک کی بھلائی چاہیے, ملک کے غربت ختم کرنے کے لیے آدمی چاہیے. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہمارے اوپر ظلم بھی ہوتا رہے اور سہتے بھی رہے, اور نہ انصاف ملے کسی کو. سستا انصاف چاہیے جو غریب کی پہنچ میں ہو. بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب لائرز موومنٹ کا وعدہ تھا کہ وہ آئیں گے اور انصاف آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں انصاف نہیں آیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال ویسے ہی ہے اور لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, کرپشن چل رہی ہے, قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں. اس وقت شاید شوگر کی بات ہوئی تھی کہ شوگر کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے, وہ بھی سب چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں. اس کا جواب میں کیا دوں گا آپ کو. میرا خیال ہے جہاں سے آپ کو جواب چاہیے وہاں سے جواب مل جائے گا. اگر نہیں ملے گا تو خود فیصلہ کر لیجئے کہ کیا آزاد عدلیہ انصاف بھی دے سکتی ہے یا نہیں, اور کیا آزاد عدلیہ آزاد رہ بھی سکتی ہے انصاف دینے کے بغیر کہ نہیں. پھر صاحب غلام مصطفیٰ صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی السلام. سر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں نجم سیٹھی صاحب سے کہ جب جج بحال ہونے تھے نواز شریف صاحب انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا, ٹھیک ہے, 45 روپے کلو چینی سپریم کورٹ کا آرڈر ہوا تھا, لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. اب کہاں گئی ہے نواز شریف کی حکومت؟ اب لانگ مارچ نہیں کر سکتے اس انصاف کے لیے. بڑی مہربانی جی. یہ بالکل وہی اسی قسم کا سوال ہے کہ جو وعدے کیے وہ نبھائے نہیں. اور کیا لانگ مارچز کے ساتھ قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں؟ کیا سپریم کورٹ قیمتیں کم کر سکتا ہے؟ کیا یہ وعدے کرنے نہیں چاہیے تھے, اور اگر کیے تو پھر نبھائیں, اور وہ بھی نہیں ہو رہا. تو بات یہ ہے کہ لوگ سینیکل ہوتے جا رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, اور اب شاید ایسے بھی لگ رہا ہے کہ سیاستدانوں کے علاوہ ہمارے کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور وہ بھی وہ پورا نہیں کر سکتے, اپنے وعدے نہیں نبھا سکتے.
میرا خیال ہے ہمیں عوام کو ہمارے میں شعور آنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی باتوں میں جلد بازی میں نہ ایک دم پیچھے نہ لگ جایا کریں. ہم لانگ ٹرم کی سوچیں کہ کیا اسٹیبلٹی امپورٹنٹ ہے, کیا بیلنس کر کے سوچنا چاہیے. یہ جذبات میں ہم سب کے باتیں سن لیتے ہیں اور پھر ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے. سیٹھی صاحب ایک کوشچن آیا ہے عامر صاحب راولپنڈی سے, انہوں نے کہا ہے جی کہ سیٹھی صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے بغیر, اور پاکستان پیپلز پارٹی آبویسلی وہ تو اپنے خلاف نہیں, لیکن نواز شریف صاحب کے بغیر 171-72 ممبران کیسے اکٹھے ہوں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب بنانے کے لیے؟ وہ نہیں ہو سکتے نا. جی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نہیں ہو سکتے. اگر نواز شریف صاحب ان کا ساتھ نہیں دیتے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ تو ہو جائے گا مگر کامیاب نہیں ہوگا. مگر ایک اور چیز ہو سکتی ہے نا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ ہو جاتا ہے تو اور گورنمنٹ کہتی ہے اپنی میجورٹی دکھانی ہے, اور میجورٹی دکھا نہیں سکتی, اور نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے, وہ نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جوائن کر رہے ہیں اور نہ گورنمنٹ کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں نے وہی کہا تھا, تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ گئی. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا یہ مطلب ہے کہ آپ میجورٹی دکھائیں, گورنمنٹ کو 172 دکھانے ہیں. گورنمنٹ اگر 172 نہیں دکھائے گی, ایم کیو ایم بھاگ جائے گا اور باقی جو فاٹا شاٹا والے ادھر ادھر ہو جائیں گے, تو گورنمنٹ کہاں سے دکھائے گی 172؟ تو پھر گورنمنٹ کو جانا پڑے گا میاں صاحب کے پاس, اور اگر میاں صاحب باہر بیٹھے رہیں گے, کہیں گے نہیں ہم آپ کا ساتھ دیتے, تو گورنمنٹ گئی. اور اگر میاں صاحب ساتھ آتے ہیں تو وہ ہم نے آپ سے پہلے ہی ڈسکس کر لیا کہ پھر میاں صاحب اور زرداری صاحب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. تو سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ ہو جاتا ہے, اپوزیشن جنہوں نے لانچ کیا ان کو 172 نہیں دکھانے, جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کو 172 دکھانے, اور وہ نہیں دکھائیں گے جب تک نہیں دکھا پائیں گے جب تک میاں صاحب ان کا ساتھ نہیں دیں گے. سیٹھی صاحب نعیم دورانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی نعیم صاحب. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام. نجم سیٹھی صاحب میں اسلام آباد سے نعیم دورانی بول رہا ہوں. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ آج تک 62 سال پاکستان کو ہو چکے ہیں, لیکن ہمیں کوئی ایسا سیاستدان یا ملٹری کا کوئی ایسا جنرل نہیں ملا جس نے پاکستان کو ترقی دی ہو. آج اتنی فرسٹریشن میں ہر آدمی کہ پریشان ہے کہ ہوگا کیا. ان سیاستدانوں کو پوری عوام کو چاہیے کہ ریجیکٹ کر دیں, کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ انہوں نے عوام کو کچھ دیا ہو یا پاکستان کی ترقی. ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں پاکستان چاہیے, اس کی بھلائی چاہیے. اس کے لیے چاہے ایک غریب طبقے کا بندہ اٹھ کر آئے اور وہ پاکستان کو چلائے. ہمیں تو وہ لوگ چاہیے جو پاکستان کی ترقی اور بحالی کے لیے ہو. بڑی مہربانی. آپ نے عرض کیا کہ یہ سیاستدانوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا, آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جرنیل بھی آئے اور انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا. یہی کہا نا آپ نے. تو جرنیل بھی گئے, سیاستدان بھی گئے, اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ آزاد عدلیہ نے ابھی تک انصاف نہیں دیا. تو یہ